بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ جو احسان کیا کہ ہم سب کو ایک آزادانہ ریاست عطا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارا سبز حلالی پرچم قیامت کی صبح تک لہراتا رہے۔ پاکستان کو اللہ تعالی ہمیشہ سر سبز اور شاداب رکھے، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں اللہ تعالی ان کو نیست و نابود فرمائے۔ ماہ اگست میں ہم سب سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ مہینہ پاکستان کے وجود کا مہینہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جد و جہد کر کے ہمیں ایک آزادانہ اور اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست عطا کی۔ اللہ تعالی باشندان اسلام اور پاکستان کے باشندوں کو اس آزادانہ ریاست کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سرے میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ اللہ تعالیٰ قائد کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ سے 75 برس بیت گئے، آج بھی کچھ لوگ پاکستان کی سرزمین پہ ایسے ہیں جو قائد کی مخالفت کرتے ہیں۔ جتنا ظلم اس قوم نے اپنے قائد پر کیا ہے، دنیا کی تاریخ میں کسی بھی ملک میں اتنا ظلم کسی بھی ملک بنانے والے پہ نہیں کیا گیا۔ قائد اعظم کے لیے تو کافر اعظم کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیں، پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اگر تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ نماز کے لیے بنایا گیا، روزے کے لیے بنایا گیا، حج کے لیے بنایا گیا، زکوٰۃ کے لیے بنایا گیا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جتنے مسلمان اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اس سے 2 گنا زیادہ مسلمان اس وقت بھارت میں موجود ہیں۔ جتنی نماز جہاں پر پڑھی جاتی ہے، اس سے کثیر تعداد میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر بات روزے رکھنے کی ہے تو ہندوستان میں بھارت میں اتنے مسلمان ہیں جو ہم سے زیادہ تعداد میں ہیں، ان کے روزوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج بیت اللہ کا معاملہ ہو، تو پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں اس سے 2 گنا زیادہ مسلمان اس وقت بھی بھارت میں موجود ہیں، اور وہ ایک اللہ کو، ایک رسول کو، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا بنیادی نقطہ مضبوط کریں کہ پاکستان نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پاکستان بنانے کا یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ آج بھی ہندوستان میں رہنے والے نماز پڑھتے ہیں، بلا شبہ وہاں پہ کبھی کبھی وہ تنگ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر مذہب کی آزادی موجود ہے۔
آج بھی وہاں پہ روزہ رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، انڈیا سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ سب عبادات جو پاکستان میں ہوتی ہیں وہ ہندوستان میں بھی ہوتی ہیں، وہ بھارت میں بھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر تو ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے پاکستان بنایا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ نہ روزے کے لیے بنایا، نہ حج کے لیے بنایا، نہ زکوٰۃ کے لیے بنایا۔ پاکستان نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، بلکہ پاکستان بنانے کا مقصد نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا تھا۔ اسلام کا جو نظام ہے اس کا نفاذ یہ پاکستان بنانے کا مقصد تھا۔ گزشتہ جمعے جہاں پر میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے اس کی ابتدا کرتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام یزید کے مقابلے میں اس لیے کھڑے ہوئے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بچے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کربلا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، خیمہ حسین میں بھی اذان ہوتی تھی اور خیمہ یزید میں بھی اذان ہوتی تھی۔ جماعت اس طرف بھی ہوتی تھی، جماعت اس طرف بھی ہوتی تھی۔ اور جن لفظوں پہ میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ اگر تو کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ امام حسین نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے قربانی دی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ شمر جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا سر تن سے جدا کیا تھا، اس شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے۔ وہ مسجد کا امام تھا، جمعے کا خطیب تھا، قرآن کا قاری تھا، حتیٰ کہ یزید خود جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا۔ مسئلہ کربلا میں اور پاکستان بنانے میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو صرف اس لیے یہاں تک محدود کر دیا کہ مکمل مذہبی آزادی کے لیے ہم نے پاکستان بنایا اور نماز روزے کے لیے کربلا ہوا، ایسا تو تھا ہی نہیں۔ حالانکہ امام حسین کو اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے خود 5 وقت کے نمازی ہیں، مسجد کے امام ہیں، حج بیت اللہ بھی کیا ہوا ہے، قرآن کے قاری بھی ہیں، جمعے کا خطبہ بھی خود دیتے ہیں۔ مسئلہ عبادات کا نہیں تھا، مسئلہ نظام مصطفیٰ کا تھا۔ یزید نے نظام مصطفیٰ کو بگاڑا۔ آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو دبئی والا اسلام چاہتے ہیں۔ دبئی کے اندر جامعہ مسجد شیخ زید ہے، شیخ زید، جیسے ہمارا شیخ زید ہاسپٹل ہے نا، اسی بندے نے وہاں پہ مسجد بنائی ہے، شیخ زید مسجد ہے، جو دبئی کی بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اب آپ اس مسجد میں داخل ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو دروازے سے انٹر ہوتے کاجو بادام، پستہ، کھجوریں، ٹھنڈا پانی، طرح طرح کے مشروبات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور اندر جائیں تو دنیا کی ہر سہولت نمازی کے لیے میسر ہے۔ اب ہمارے کچھ یہاں پہ رہنے والے اسلام دبئی والا چاہتے ہیں کہ ہم عبادات کریں تو ہر سہولت ہو، عبادات کھل کے ہونی چاہیے، اور جیسے ہی وہاں دبئی میں شیخ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو سامنے کلب بھی بنے ہوئے ہیں، جوا خانہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس نے عبادت کرنی ہے وہ عبادت کر لے، جس نے جوا خانہ میں جانا ہے وہ جوا خانہ میں چلے جائے، جس نے کسینوں میں جانا ہے وہ کسینوں میں چلا جائے، جس نے ناچ دیکھنا ہے وہ ناچ دیکھنے کے لیے چلی جائے۔ ہر قسم کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہی والا اسلام یزید چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا عبادات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عبادت آپ جتنی مرضی کریں۔ وہ خود جمعے کا خطیب تھا، جمعہ خود پڑھاتا تھا۔ شمر جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا، جمعہ خود پڑھاتا تھا۔ مسئلہ عبادات کا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو آج تک صرف یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ بس ہم آزادانہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، ہم نے اس لیے پاکستان بنایا، آزادانہ سجدہ ہونا چاہیے تھا اس لیے کربلا ہوا۔ ایسا تو تھا ہی نہیں بھائی۔ جس وقت واقعہ کربلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر ایک خطہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو۔ یزید نے جو مدینے پہ حملہ کیا ہے وہ کربلا کے بعد کیا ہے۔ یزید نے مکے پہ حملہ کیا تو کربلا کے بعد کیا۔ یزید کی کل حکومت صرف 3 سال ہے۔ پہلے سال میں واقعہ کربلا ہوا، دوسرے سال میں واقعہ حرمت مسجد نبوی ہوا، اور تیسرے سال میں اس نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا اور کعبے کے غلاف کے ساتھ اپنے گھوڑوں کی نکیلیں باندھی، اور وہ گھوڑے لید حجر اسود کے پاس کیا کرتے تھے۔ 3 سال یزید دور حکومت میں رہا اور تینوں سال اس نے ظلم اور بربریت کیے، لیکن جتنے مظالم اس نے کربلا کے بعد کیے پہلے اتنے نہیں تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز آزادانہ تھی، روزہ آزادانہ، حج بیت اللہ آزادانہ، زکوٰۃ کا نظام ٹھیک چل رہا تھا، تو پھر امام حسین یزید کے مقابلے میں کھڑے کیوں ہوئے؟ کھڑا ہونے کا مقصد صرف اور صرف نظام مصطفیٰ تھا، عبادات کا مسئلہ نہیں تھا۔
آج بھی انگریز کو، آج بھی غیر کو مسئلہ ہماری عبادت سے نہیں ہے۔ دارالحکومت جو امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہے، جو ان کا مرکز ہے، اس کے اندر آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ وہاں جو مسلمان ڈیوٹی کرتے ہیں وہ اپنی نماز آزادانہ پڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں چلے جائیں، اگر ایک طرف گائے کا پیشاب پینے والے ہیں تو دوسری طرف گائے کا دودھ پینے والے بھی ہیں۔ مسئلہ عبادات کا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں اکثر سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کی روزوں کی افطاری کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو غیر مسلم کو کبھی بھی مسلمان کی عبادت سے غرض نہیں ہوئی، اس کو جب بھی تکلیف ہوئی ہے وہ نظام مصطفیٰ سے ہوئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس پہ گفتگو کرنی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدۃ، جتنا بھی کفر ہے وہ ایک جماعت ہے۔ یہ میرے رسول کریم کا فرمان ہے۔ ایسا نہیں کہ امریکہ میں رہنے والا کفر اور ہے اور انڈیا میں جو کفر موجود ہے وہ اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ، جتنا بھی کفر ہے وہ ایک ملت ہے۔ آج جتنے احباب ہم ملتے جلتے ہیں جن سے، آپ سب کا تبصرہ سن کے دیکھ لیں، ان کا تبصرہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت پہ ہوگا، کسی نہ کسی کا تبصرہ کسی مذہبی جماعت پہ ہوگا۔ کیا کبھی کسی نے خالصتاً ملک پاکستان کی بات کی ہے کہ میرے پاکستان میں یہ ہو گیا؟ آج آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے لوگ وہاں پہ گفتگو کر رہے ہوں گے وہ اپنی اپنی جماعت کے دفاع میں کر رہے ہوں گے، پاکستان کے دفاع کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر پاکستان نہ ہوتا، نہ کوئی صدر ہوتا، نہ کوئی وزیر اعظم ہوتا، نہ کوئی جنرل، نہ کوئی کرنل، یہ سارے عہدے سبز حلالی پرچم نے دیے ہیں، اور جب تک سبز حلالی پرچم باقی رہے گا تب تک عہدے باقی رہیں گے۔ آپ ایک لمحے کے لیے صرف تصور کریں، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ویسے تو انشاءاللہ میرا سبز حلالی پرچم قیامت کی صبح تک لہرائے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ بڑے لوگ آئے پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والے، تو جب باتیں کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے بندہ صرف 2 گھنٹے ٹی وی میں بیٹھ جائے نا تو 2 گھنٹے کے بعد اس کو یوں لگنا محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارا ملک صرف چند دنوں کا مہمان ہے۔ اور یہ سوچ جو ہے وہ 75 سال پہلے سے آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے 2 دن کے بعد 75واں یوم آزادی منانا ہے۔ 75 سال پہلے بھی یہی افواہیں تھیں، سکھ کہہ کے گئے تھے کہ ہماری فصلیں نہ کاٹنا، تم نے ملک تو بنا لیا، تم سے چلنا کوئی نہیں ہے، ہم ان قریب واپس آئیں گے، اپنی فصلیں خود کاٹیں گے۔ لیکن 75 برس بیت گئے ہیں۔ میرا پاکستان اتنی برکت والا ہے، اتنی برکت والا ہے، 75 سال سے لوگ کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنے قدموں پہ خود ہی کھڑا ہے۔ آپ دوسری ریاستوں کو اٹھا کر دیکھیں، جب لوگوں نے کرپشن شروع کی تو ملک کے ملک تباہ ہو گئے۔ اب پاکستان میں برکت کیوں ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، ایک پارٹی کے اندر سوال کیا گیا کہ آپ نے پاکستان بنایا تو آپ کو کیسے لگا کہ پاکستان بن جائے گا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح فرمانے لگے اس پاکستان کے اوپر میرے نبی کی نظر تھی اور میرا یقین تھا کہ جب مصطفیٰ نے نظر فرمائی تو پاکستان بن کے رہے گا۔ علامہ اقبال قائد اعظم کو لینے کے لیے برطانیہ گئے تھے، تو سب نے کہا کہ محمد علی کو لانے کی کیا ضرورت ہے، آپ خود جد و جہد کریں، محمد علی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب علامہ اقبال محمد علی جناح کو لینے کے لیے برطانیہ گئے تو جا کر کہا کہ آؤ ہندوستان جانا ہے اور جا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا وجود قائم کرنا ہے۔ تو قائد اعظم فرمانے لگے کہ وہاں پہ سکھ ہمارے خلاف ہیں، ہندو ہمارے خلاف ہیں، انگریز ہمارے خلاف ہیں، ہم کیسے الگ ریاست بنائیں گے؟ تو علامہ اقبال فرمانے لگے محمد علی یہ مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کیسے بنانی ہے، لیکن مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبال جا اور محمد علی کو لے کے آ اور اس کے ساتھ مل کے پاکستان بنا۔ فرمانے لگے محمد علی مجھے نہیں پتا کیسے بننی ہے، لیکن میرا اتنا یقین ہے جب میرے حضور نے کہا ہے تو پاکستان ہمیشہ بن کے رہے گا۔ تو پاکستان جو ہے، یہ جو خطہ ہند ہے، مولا علی شیر خدا المستدرک للحاکم میں حدیث پاک موجود ہے، مولا علی نے فرمایا تھا کہ ہند کی ہوا بڑی پاکیزہ ہوا ہے، بڑی ستھری ہوا ہے ہند سے، اور غزوہ ہند جس کی کثیر احادیث ملتی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کاش اللہ مجھے اتنی زندگی دیتا کہ میں غزوہ ہند میں شریک ہوتا۔ غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے پاکستان کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں۔
سب سے پہلے میں نے ایک حدیث پاک گزشتہ جمعے میں بیان کی تھی، وہیں سے تسلسل قائم کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا، پوری روئے زمین پہ اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب ہوگا ہی نہیں، پوری زمین پہ صرف مسلمان ہوں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہاں تک ہیں، اگر کوئی یہودی کسی درخت یا کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت یا پتھر بول کے مسلمان سے کہے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی بچ گیا ہے، اس کو بھی قتل کر دے۔ اور اس آخری یہودی کو بھی جب قتل کر دیا جائے گا تو پوری روئے زمین کے اوپر اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث میں تھوڑا رک جائیں اور ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ملک میں نہیں، پوری دنیا میں اسلام آنا ہی آنا ہے۔ کوئی پیار سے مان لے یا زبردستی مان لے، اسلام نے آنا ہی آنا ہے۔ جتنی بھی اسلام کی مخالفت کر لو، لیکن اسلام اپنی پاور خود دکھاتا ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے اسلام دبنے کے لیے نہیں، دوسروں کو دبانے کے لیے آیا ہے۔ یہ کسی اور کا وہم ہوگا کہ اسلام کو جتنا دبائیں گے وہ دب جائے گا۔ میں دنیاوی مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ اس حدیث کی دنیاوی مثال سمجھیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی آپ نے وہ ربڑ کی گیندیں دیکھی ہوں گی، اس کو ہم جتنا زور سے نیچے مارتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مارنے والا زور کہاں لگا رہا ہے، اور زور لگانے کے بعد وہ جاتی کہاں پہ ہے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا اسلام کو تم جتنا دباؤ گے اللہ اس کو اتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ اسلام تو جھکنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں نے تو دین اسلام دیا ہی اس لیے ہے کہ یہ دین اسلام باقی تمام مذاہب کے اوپر غالب آ جائے۔ اسلام نے اپنی پاور دکھانی ہی دکھانی ہے، وہ پیار سے مان لیں لوگ یا زبردستی مان لیں، پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اور جتنے بھی قیامت کے احوال ہم پڑھتے ہیں، قیامت آئے گی، قبریں اپنے مردوں کو اگل کے باہر پھینک دیں گی، اور سمندروں کی تہہ میں اتنے خزانے ہیں، سمندر ان خزانوں کو اگل دیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، چاند ٹوٹ جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ جتنے بھی احوال ہم قیامت کے پڑھتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے کافروں کے اوپر آنے ہیں۔ جب پوری دنیا میں اسلام ہوگا نا، پھر اس کے بعد ایک دور ایسا آئے گا کہ پوری زمین کے اوپر ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، پھر قیامت برپا ہوگی۔ یہ قیامت کی جتنی سختیاں ہیں ساری کافروں کے لیے ہیں۔ جس وقت قیامت رونما ہوگی اس وقت پوری زمین کے اوپر ایک بھی مسلمان باقی نہیں ہوگا۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، اب یہ دو حدیثیں آپ نے سمجھی، اس پہ رکیں اور ایک لمحے کے لیے پھر اس جملے کو تصور کر کے میں اگلی حدیث کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ پوری روئے زمین پہ اسلام کے سوا دوسرا مذہب نہیں ہوگا، ایک بھی کافر، کوئی بھی غیر اللہ کو ماننے والا، جتنے بھی ہوں گے اللہ کو ایک ماننے والے ہوں گے۔ اب یہاں پہ رکیں، اب اگلی حدیث سنیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لشکر پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا وہ لشکر ہندوستان سے اٹھے گا، وہ ہند سے اٹھے گا، اور وہ ہند کا لشکر اتنا بڑھتا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام اسی غزوہ ہند میں شرکت کریں گے اور اس کی کمان کو تھامیں گے، اور وہ لشکر اٹھے گا کہاں سے؟ ہند سے۔ اور ہند میں کون کون سے ملک آتے ہیں؟ پاکستان اور بھارت، یہ دو ملک ہندوستان میں ہیں۔ جب ہندوستان تقسیم ہوا تو دو ملک بنے، ایک پاکستان بنا ہے، ایک بھارت بنا ہے۔ بھارت کا نام بھارت ہے، ہندوستان نہیں ہے۔ ہندوستان اس پوری زمین کو کہتے ہیں، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہندوستان ہے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ کیوں فرمایا؟ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ صلاۃ و سلام پاکستان سے پڑھا جاتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے وطن کی محبت ایمان ہے، اپنے وطن سے محبت کرنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی حدود میں کسی سفر سے واپسی داخل ہوتے تھے تو جیسے ہی دور سے مدینہ نظر آتا تھا حضور اپنے چہرے سے نقاب اتار دیتے تھے اور اپنی سواری کو تیز کرتے تھے، اور جب گرد و غبار اڑتا تو حضور صحابہ کی طرف مڑ کے دیکھتے اور فرماتے کہ اپنے اپنے چہروں سے نقاب اتار دو کیونکہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔
وطن کی محبت تو حضور نے فرمایا یہ ایمان ہے. بندہ مکہ مدینہ سے بھی ہو آئے، عظمت اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی اپنے ملک میں اترتا ہے اس کی فضا میں سکون ہے. بندہ یورپ میں نوکری کرتا ہو لیکن جب چھٹی کے لیے اپنے شہر جاتا ہے، جیسے ہی اپنا دیہات یا اپنا شہر نظر آتا ہے، بتاؤ سانسوں سے خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو میرے نبی نے فرمایا وطن کی محبت ایمان ہے. اب میرے نبی پاک کی حدیث پاک سنیں. ہند کے لیے دو شہروں کی، دو ملکوں کی نشان دیکھی ہے. ایک ہند جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا خراسان کا علاقہ جو افغانستان سے ہے، جہاں سے داتا علی اجمیری ہیں. اس خطے کی نشاندہی ہے کہ غزوہ ہند کے لیے جو لشکر اٹھے گا وہ ان دو شہروں میں سے کسی شہر سے نکلے گا، اور وہ جو ملک ہوگا، وہ جو لشکر ہوگا، اس کے ہاتھ میں کالا جھنڈا ہوگا، اسلام کا پرچم ہوگا، اور وہ جھنڈے گاڑتے گاڑتے دنیا کا ایک کونا بھی نہیں چھوڑیں گے جہاں پہ اسلام کا پرچم نہ لہرا رہا ہو. پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا. اس واسطے یاد رکھیں مدینہ الرسول کے بعد پاکستان ایک واحد ریاست ہے جو اسلام کی بنیاد پہ بنی ہے، اسلام کے نام پہ بنی ہے. اور میرے نبی پاک نے جو حدیث پاک فرمائی الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ہی جماعت ہے. اور میرے رسول کریم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے نا، فرمایا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودی جب اپنی پگڑی باندھتے تھے تو بغیر ٹوپی کے باندھتے تھے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم پگڑی باندھو تو ٹوپی کے اوپر باندھا کرو. یہودی جب اپنے سر میں کنگھی کرتے تھے تو بغیر مانگ کے کرتے تھے. میرے رسول کریم نے فرمایا تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنے سر میں مانگ نکالا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں، تم ایسا کرو مونچھوں کو چھوٹا کر لو، داڑیوں کو بڑا کر لو. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، لیکن وہ خالی 10 کا رکھتے ہیں، تم ساتھ 9 کو ملاؤ یا 11 کو ملاؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو وہ یہودیوں پہ لعنت کرے، اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. ان کی مخالفت کرو، انہوں نے اسلام کو اتنی اذیت دی. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد پر جو ملک بنا وہ عبادات کے لیے نہیں بنا، جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. یہ ساری عبادات ابھی بھی بھارت میں ہوتی ہیں. وہاں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں بیت اللہ کا، اور اس کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. پاکستان بنانے کا مقصد نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا، اور نظام مصطفیٰ پر پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا. محمد علی جناح جب قائد اعظم نہیں، صرف محمد علی جناح تھے. جب آپ نے پہلی شادی کی تو آپ شادی کے بعد سیر کے لیے گئے، اور جس جگہ جا کر آپ نے گھر بنایا 50,000 اس دور کا آپ نے صرف اپنے واش روم پہ خرچ کیا تھا. لیکن جب قائد اعظم بنے، مدینہ کی ریاست کے بانی بنے، اور جب پاکستان کے قائد بنے، اور آپ کا مرض جب حد سے بڑھ گیا، ٹی بی آپ کا حد سے بڑھ گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے یہ خاص قسم کا موزہ ہے، صرف اسی کو پہن کے زمین پہ چلنا ہے، اور اس موزے کی قیمت صرف 1.5 روپیہ تھی. تو آپ فرمانے لگے پاکستان کے سربراہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ 1.5 روپے کا موزہ پہنے. محمد علی جناح ہے، جب گورنر ہاؤس کا فرنیچر منگایا گیا تو 37 روپے کا پورا فرنیچر آیا تھا. آپ نے اس کی لسٹ کو چیک کیا تو اس میں ایک کرسی اضافی تھی. تو آپ نے پوچھا یہ 6 روپے کی جو کرسی ہے یہ اضافی کیوں لائی گئی؟ تو آپ کے سیکرٹری نے کہا حضور جو فاطمہ جناح آپ کی بہن ہے، مادر ملت ہے، وہ اکثر سرکاری میٹنگوں میں شرکت کرتی ہیں اور بڑے مخلصانہ مشورے دیتی ہیں، تو یہ ایک اضافی کرسی ان کے لیے لائی گئی ہے. فرمایا میرا پاکستان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ محمد علی کی بہن ہو اور پاکستان کا پیسہ کھا جائے. اگر فاطمہ نے میٹنگ میں بیٹھنا یا تو کرسی کے پیسے دے یا اپنی کرسی گھر سے لے کے آیا کرے. یہ 6 روپے کاٹو، ایک کرسی کاٹو، اور باقی جا کے 31 روپے کا فرنیچر لے کے آؤ. آج لوگوں نے ایک جملہ بنا لیا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. بھائی کھانے کی اجازت دی کس نے ہے؟ پاکستان اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا. 2 باتیں میں نے کرنی تھی، پہلی بات مکمل ہوگی. پاکستان عبادات کے لیے کس کے لیے بنا ہے؟
نظام مصطفیٰ کے لیے. کس کے بنا ہے؟ کہ دین کے قوانین کو نافذ کیا جائے. عبادت تو پوری دنیا میں بھی ہو رہی ہیں. آپ بڑے سے بڑا کفرستان دیکھ لو، کیا وہاں پہ لوگ گھر میں نماز نہیں پڑھتے؟ مساجد میں نماز نہیں پڑھتے؟ ہر ملک میں آپ کو مسجد ملے گی وہاں نماز ہوتی ہے. تو پاکستان عبادات کے لیے نہیں بلکہ نظام مصطفیٰ کے لیے. دوسری بات، دو قومی نظریہ، اس کو سمجھیں. دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دو قومی نظریہ بلا کر پڑھایا جا رہا ہے. پاکستان اور جو بھارت ہے اس کے لوگ آپس میں مل کے رہ نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے الگ الگ ریاست بنا لی، کٹھی عبادت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے پاکستان کو وجود دے دیا. آپ سامنے میں کچھ باتیں عرض گزار ہوتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے کہ دو قومی نظریہ ہوتا کیا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو قائد اعظم کا ایک سوال اور جواب سناتا ہوں. قائد اعظم ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ایک ہندو لڑکا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مسٹر محمد علی، آئی آسک، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مسٹر محمد علی، اس نے سوال پوچھا، کہنے لگا کہ آپ کیوں انسانوں کو آپس میں تفریق کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کیوں جدا جدا کر رہے ہیں جبکہ ہمیں اکٹھا رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ آپ اتنا خون خرابہ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کیوں باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان اب ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، مسلمان اب سکھوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ آپ یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں جبکہ ہم تو اکٹھا رہ سکتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے پانی کا ایک گلاس منگایا اور آدھا گلاس پانی کا پینے کے بعد ٹیبل پہ رکھ دیا اور اس ہندو لڑکے سے کہا کہ آ کر یہ باقی پانی پی لو. اس نے کہا میں مسلمان کا جھوٹا نہیں پیتا. آپ نے بعد میں ایک مسلمان لڑکے کو بلایا، کہا یہ پانی پی لو. آیا، اس نے بڑے شوق سے پانی پیا. فرمایا یہی وجہ کہ ہم تمہارے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. تم تو ہمارا جھوٹا نہیں پیتے تو ہمارے ساتھ رہ کیسے سکتے ہو؟ تم تو ہمارا برتن استعمال شدہ اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے اور تم کہتے ہو کہ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. اب سنیں دو قومی نظریہ کیا ہے. میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان بننے سے پہلے ہندوؤں کی جو مذہبی کتاب ہے اس کا نام ہے گیتا. کیا نام ہے؟ گیتا. برے صغیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈولی ہوتی جس میں دلہن کو بٹھا کے اس کے سسرال تک چھوڑ کے آتے ہیں. اس کو غالباً پالن بھی کہتے ہیں اور ڈولی بھی کہتے ہیں. ڈولی کے اندر قرآن اور گیتا دونوں کتابوں کو رکھ کے پورے علاقے میں یہ جلوس نکالے جاتے تھے کہ جس طرح قرآن اللہ کی الہامی کتاب ہے، گیتا بھی اللہ کی الہامی کتاب ہے. گیتا کو قرآن کا مرتبہ دیا جا رہا تھا. دوسرا، ہندوستان میں یہ نعرہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، جس طرح ہندوؤں کا بت کرشن ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیے کرشن ہے. تیسرا اختلاف یہ ہوا کہ گائے کی قربانی حرام ہونے کے فتوے پورے ملک میں تقسیم کیے گئے اور مولوی کچھ بک گئے ہندوؤں کے ہاتھوں سے. انہوں نے فتوے جاری کیے کہ گائے کی قربانی حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اعلیٰ حضرت کے مزار پہ. آپ نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ گائے کی قربانی کا حکم قرآن میں موجود ہے، لہذا گائے کی قربانی کی جائے گی. ہم کسی سے ڈر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ گائے کی قربانی حرام ہو گئی ہے. اور دوسری بات، جامعہ مسجد دلی، اس کے ممبر کے اوپر یہ خطبہ دیا گیا تھا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو نعوذ باللہ گاندھی نبی ہوتا. ہر گھر میں گاندھی کی تصویر لگانے کا حکم دیا گیا. آپ تصور کریں کہ کس طرح مسلمانوں کے شعار کا مذاق بنایا گیا. یہ وہ دو قومی نظریہ ہے جو ہمارے بچوں کو نہیں پڑھایا جا رہا. ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ وہاں مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اذانیں نہیں دے سکتے تھے. ایسا تو بالکل نہیں ہے. اذانیں تو آج بھی وہاں پر ہو رہی ہیں، نمازیں تو آج بھی وہاں پر ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. مسئلہ نظام مصطفیٰ کا تھا، اسلامی قوانین کے نفاذ کا تھا، مسئلہ عبادات کا نہیں تھا. اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، سکھوں نے جتنا ظلم پاکستان کے مسلمانوں پہ کیا ہے نا، صرف انسان اس کی تاریخ پڑھ لے یا سن لے پھر اس کو پتہ چلے گا پاکستان کتنا مہنگا ہے. آج جن بچوں کو پاکستان پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہے نا، وہ سوائے ہارن بجانے اور باجا بجانے کے علاوہ آزادی کو اور کچھ نہیں سمجھتے. آپ تصور کریں کہ جو مائیں امید سے تھی، سکھوں نے ان کے پیٹوں میں نیزے مار کے ان کے بچوں کو ان کے پیٹوں کے اندر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور جن کے بچے ماؤں کی گود میں تھے ان کے بچے نیزوں کے اوپر گاڑ کے اور نیزہ ہوا میں لہرا کے سکھ کہتے تھے بتاؤ پاکستان بنانا ہے
قربان جاؤں ان ماؤں کے اوپر، سامنے نیزے پہ بچہ تھا، خون بہتا ہوتا تھا، اور ماں کی زبان پہ یہی ہوتا تھا، آج بیٹا تو قربان کر دیا ہے لیکن پاکستان بن کے رہے گا۔ آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں پاکستان کی قربانی کیا ہوتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ایک وفد پاکستان سے بھارت میں گیا، اور مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان ہجرت نہیں کر سکے جا کر ان کے حالات معلوم کریں کہ مسلمان وہاں پہ کس حالت میں ہیں۔ اس قافلے نے، اس وفد نے، جو سرکاری وفد تھا، ایک مسجد میں قیام کیا۔ مسجد کے بعد نماز کے باہر آج بھی وہاں پہ بچے، جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو دم کرانے آتی ہیں، وہ وفد جب وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے اپنے بچے کو مسجد کے باہر لے کے کھڑی ہے، اور اس وفد کے اندر ایک عالم بھی موجود تھا۔ جب وہ جوتا پہن کے نکلنے لگا تو اس عورت نے کہا کہ میرے بیٹے کو دم کر دیں، یہ کچھ دنوں سے بیمار ہے۔ تو اس عالم نے بڑی توجہ کے ساتھ بچے کو بھی دیکھا اور اس کی ماں کو بھی دیکھا۔ اس نے سوال کیا، یہ بچہ تمہارا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں بچہ تو میرا ہی ہے۔ اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، تمہاری شکل سکھوں سے نہیں ملتی، لیکن تمہاری گود میں جو بچہ ہے اس کی ساری مشابہت سکھوں کے ساتھ ہے، بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ ماں رو پڑی، سننا پاکستان کیسے بنا ہے، رو پڑی، کہنے لگی آپ نے ٹھیک پہچانا، میں سکھنی نہیں ہوں، میں ایک مسلمان بیٹی ہوں، لیکن ہجرت کرتے وقت میرا سارا خاندان پاکستان پہنچ گیا تھا، اور میں اکیلی سکھوں کے ہاتھ پھنس گئی تھی، اور سکھوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے کہ آج میں سکھوں کے 6 بچوں کی ماں ہوں، اور میں تڑپتی ہوں کاش مجھے ایک موقع ملے، میں کوئی ایک دن پاکستان میں جا کے گزار سکوں۔ خدا کی قسم لوگ ترستے ہیں کہ پاکستان کو دیکھیں۔ سب سے پہلا جو بابا پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تھا، اس نے واگا بارڈر کے اوپر آ کے اس وقت جو چوکی پہ موجود سپاہی تھا اس سے پوچھا تھا کہ پاکستان کنا کے دور رہ گیا؟ اس نے کہا بابا تجھے مبارک ہو، تیرے قدم اس وقت پاکستان کی حدود میں ہے۔ بابے نے بلند آواز سے نعرے تکبیر لگایا اور وہیں پہ ڈیر ہو گیا۔ اس کے آخری لفظ یہ تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت پاکستان میں عطا فرمائی ہے۔ یار ان سے پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کتنی تکلیفوں کے بعد بنا ہے۔ آج 10 لاکھ لوگوں نے، جو لوگ بے گھر ہوئے تھے، 2 لاکھ لوگوں نے قربانیاں پیش کی تھی، وہ 2 لاکھ شہیدوں کا خون اس پاکستان کی بنیاد پر ہے۔ یہ نوجوان نسل جو آج باجا بجا کے یا گاڑی کا سلنسر نکال کے آزادی منا رہی ہے، کیا قیامت والے دن وہ ماں جس کا بچہ اس کے پیٹ میں 2 ٹکڑے کر دیا گیا، یا وہ ماں جس کا بچہ اس کے سامنے نیزے پہ گاڑ دیا گیا، کیا وہ ماں اس کا گریبان نہیں پکڑے گی کہ جس پاکستان بنانے کے لیے میں نے اپنے بچے تک قربان کر دیے تھے، تم نے اس پاکستان کے لیے کیا کیا تھا؟ آج جو اٹھتا ہے پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، حتیٰ کہ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے، اشارہ بند ہو تو جملہ کیا ہوتا ہے، پاکستانیوں میں صبر ہی نہیں ہے۔ اور بھائی کہہ بندے میں صبر نہیں ہے، میری پاک دھرتی، میرے پاک ملک کا کیا قصور ہے؟ ذرا سی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم باہر جا رہے ہیں، پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان میں اب کچھ نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، یہ لوگ باہر جا کے گوروں کے کتے نہلانے گوارا کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں سر اٹھا کے عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کمانا گوارا نہیں کرتے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، باہر آپ کو اچھا کھانا تو مل سکتا ہے، لیکن اسلام جیسی اور پاکستان جیسی عزت نہیں مل سکتی۔ آپ میں سے ہر شخص پورے پاکستان میں جہاں چاہے آزادانہ بڑی تسلی کے ساتھ گھوم سکتا ہے، لیکن آپ باہر جاتے کیا ڈر ہوتا ہے کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں؟ یہ صرف پاکستان ہے۔ خدا کی قسم آپ کبھی انٹرنیٹ اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کی سن کے دیکھیں، خدا کی قسم جن کے پاس گرین پاسپورٹ نہیں ہے نا، وہ صرف ترستے ہیں کاش ہمیں ایک بار اپنے وطن جانا نصیب ہو جائے۔ وہ پاکستان کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ اس واسطے اگر اللہ نے ہمیں سبز حلالی پرچم دیا ہے، اس کی قدر کریں۔ ہماری عزت، ہمارا وقار، سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے۔ جو سیاستدان اس کو لوٹنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، بالکل کھائیں، رج کے کھائیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھریں، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، صدارتیں، وزارتیں، سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر پاکستان نہ ہوا، نہ کوئی صدر ہوگا، نہ کوئی جرنل ہوگا، نہ کوئی کرنل ہوگا، نہ کوئی وزیر اعظم ہوگا۔ جس کو جو بھی عہدہ ملا ہے وہ سبز حلالی پرچم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس پرچم کی قدر کرو، اس پاکستان کے لیے جیو۔ پاکستان انشاءاللہ
قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ میرے پاکستان کو قیامت کی صبح تک کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ پاکستان مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے بنا ہے، اس لیے اسلام نے پوری دنیا میں غالب آنا ہی آنا ہے، اور اس لشکر نے ہند سے اٹھنا ہے۔ اس واسطے اپنے دلوں سے یہ خوف نکال لیں کہ پاکستان کو کچھ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اس جملے پہ یقین کر لیں، وقت آپ کو بتائے گا پاکستان میں اچھے حالات بہت جلد آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ بڑے بڑے اولیاء کا یہ قول موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے فیصلے پاکستان سے کیے جائیں گے۔ اس واسطے اپنے ملک سے مایوس نہ ہوں، اس کے مستقبل سے مایوس نہ ہوں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں کہ ہمارا سب کچھ ہمارے پاکستان سے ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کو قیامت کی صبح تک شاد اور آباد رکھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟